اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے سلسلہ درس کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 22 ہے۔ رویت الہی پر اعتقاد کا عنوان سے ہم آگے پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے شروع میں فرمایا اس باب میں کہ جو شخص اسی ظاہری عقل جزئی رسمی کے ذریعے سے، یعنی یہ سرسری عقل جو ہم سب کے پاس انسانوں کو اللہ نے دیا ہے صحیح غلط میں تمیز دینے کے لیے، صرف اسی کی مدد سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلطیوں کا شکار ہوگا، یا غلطی کا شکار ہوگا۔ کیونکہ انسانی عقل جو ہے کسی چیز کو پہچانتے ہیں تو وہ کسی چیز کی صحیح تعریف کرنا ہو تو عالم منطق نے اس کے لیے فرمایا اس چیز کی تعریف، حقیقی تعریف جنس اور فصل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جنس جو ہے اور فصل کی طرح، جیسے انسان کی تعریف حیوان اور ناطق کے ذریعے سے ہوا، تو جنس یعنی کیا ہے، کسی بھی حقیقت کی جز مشترک ہے وہ اسی میں بھی ہوتی ہے اور باقی چیزوں میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے حیوان کا جو ہے یہ حقیقت، ہاں یہ جز انسان میں بھی ہے، بقر غنم میں بھی ہے، پرن چرن میں بھی ہے، سمندر کی مچھلیوں میں بھی ہے، سب میں ہے۔ حیوان یہ سب ہے، لیکن جب ناطق کہا تو باقی سب یکلحظہ خارج ہو گیا۔ یہ حقیقت جو ہے ناطق حقیقت صرف انسان کے اندر ہے۔ تو چونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے منطق کی روشنی میں حیوان جن سے قریب ہے، ہاں جی جز مشترک ہے، لیکن اس سے اور مزید نیچے آ جائیں گے تو پھر وہاں سے نوع شروع ہو جاتی ہے، پھر مختلف حقائق اجزانی ہے۔ اور فصل کیا کہتے ہیں، اسی ایک چیز کو، ایک نوع کو جو باقی اجناس کے ساتھ، باقی انواع کے ساتھ جنس کے مرحلے میں شریک تھا۔ اب حیوان کے مفہوم میں، ہاں جی اس مفہوم میں انسان، بقر غنم سب شامل تھا، مختلف انواع شامل تھا۔ جب ناطق کہہ دیا تو باقی سب سے انسان کو الگ کر دیا، چونکہ حیوان ناطق صرف انسان کی تعریف ہے، انسان کی حقیقت ہے، باقی کسی موجود کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس جنس اور فصل کے ذریعے سے انسان کی تعریف حقیقی تعریف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس چیز کی حقیقی تعریف اس چیز کے جنس اور فصل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور یہ کل بتایا جنس اور فصل یہ ممکن الوجود کی خاصیت ہے، اس کی تقسیمات میں آتی ہے۔ واجب الوجود تو تقسیم سے ہی باہر ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ اس تقسیم سے ہی باہر ہے۔ جب وہ تقسیم میں ہی شامل نہیں ہے تو پھر اس کا نہ جنس ہے نہ فصل ہے۔ جب جنس اور فصل نہیں ہے تو پھر آپ عقل کے ذریعے سے اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ لہٰذا صرف عقل کی مدد سے ہاں جی اس کو اتنا کچھ چیزیں تو آپ درک کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کے جس طرح اہل سیر و سلوک کشف و شہود کے منزل میں آ کر عالم جبروت میں اللہ کی صفات سے ہمیں اس کو جو وسعت کا ادراک ہو جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پھر عالم لاہوت میں فنا کے منزل میں پہنچتا ہے تو اس کو اللہ کی ذات کا خوش ادراک ہو جاتا ہے اپنے اپنے استعداد کے مطابق۔ وہ عقل کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے۔ جو ایک مجاہد کو، مجاہدہ کرنے والے کسی مرشد کامل کے سرپرستی میں اس کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ عین الیقین یا حق الیقین کے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا عقل کے ذریعے سے ادراک ممکن نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ومن ثم انصب قاضی ناصر الدین بیضاوی نے انصاف کی بات کی اور کہا الاجتناب فی ذلک، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا قلیل الجد، اس کا جو ہے خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جی لأن کون ذات اللہ تعالیٰ کی عین ذات محجوب اور پردے میں ہے، حجاب میں ہے، مخفی عن نظر العقول، انسانی اس ظاہری عقل کے نظر سے مخفی ہے، چونکہ اس کا جنس و فصل نہیں ہے۔ جنس و فصل کے بغیر وہ تعریف نہیں کر سکتے، وہ اس کا جنس و فصل ہی نہیں ہے، تو نہ آپ اللہ کے کوئی جنس ہے نہ اللہ کا کوئی فصل ہے، تو آپ اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا لیکن نہ اکابر الانبیاء، لیکن اکابر انبیاء علیہ السلام، ان میں بھی جو رسول ہیں، ان میں جو اولو العظم ہیں، جتنا ان کا رتبہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کی زیادہ ان کو معرفت ہے، ذات و صفات کی معرفت ہوتی ہے نا۔ انبیاء میں سے ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وَنُورِ ابراہیم ملکوت السماوات عظیم، ہم نے عظیم آسمانوں کی ابراہیم کو سیر کرایا، آسمانوں کے سیر کرائے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا جو کہ تمام انبیاء سے افضل ہے، بعد از خدا بزرگی القصہ مختصر کا مالک ہستی ہے، آپ کو تو اللہ نے معراج پہ لے گیا۔
فدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا کی منزل پر پہنچایا، وہاں اللہ سے وہاں پہنچ کے اللہ سے ہم کلامی بھی ہوا۔ حدیث معراج مشہور ہے، یا احمد کے خلاف سے گفتگو امیر کبیر نے ایک رسالہ ہے آپ کا جو ہے حدیث معراج پر ہی، اس میں وہ ساری حدیث جو اللہ اور پیغمبر کے درمیان ہوا ہے اس میں سے کچھ حدیث اس میں نقل کیا ہوا ہے حدیث معراج کے نام سے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یقینی بات ہے، آپ کو قرآن کی اور سورہ اسراء کی آیت میں اللہ نے فرمایا معراج پہ کیوں لے جانے، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں، ہے نا، ہماری نشانیاں دکھائیں۔ پھر سورہ نجم میں کیا فرمایا، اسی فدنا فتدلى قاب قوسين کے آتے ہیں سورہ نجم میں ہے، اس میں آپ نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یہاں سے لے گیا تھا، مقصد بیان ہوگا کیوں لے گیا معراج پہ، اللہ کی جو ہے آیات کو دکھانے کے لیے۔ سورہ نجم میں فرمایا آپ نے وَلَقَدْ رَأَى آیات، اللہ کی بڑی بڑی آیتیں آپ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیا، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے جو معرفت اس معراج کے سفر میں ہوا، وہ معرفت تو سب کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قریب ترین بندہ ہے، کامل ترین ہے، ہستی ہے پوری کا مخلوق میں۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں لیکن اکابر انبیاء و کمل اولیاء، جو انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ ان کے ہاں قدم میں قدم رکھتے ہوئے جو چلا، شریعت مطہرہ پہ پورا عمل پیرا ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں یا انبیاء کے راستے پر چلے ہوئے ایک مرشد کامل کے سرپرستی میں انہوں نے جو سیر و سلوک طے کیا ان کو، لیکن اکابر انبیاء و کمل اولیاء بحکم وجاہد فی اللہ حق جہاد ہی، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کے اس حکم کی روشنی میں اے بندگان خدا تم مجاہدت کرو اللہ کے راستے میں، حق جہاد ہے، جتنا مجاہدت کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ہاں اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، ولایت کا اعلیٰ منزل جو اللہ نے دیا ہوا ہے انسان کو، ہاں جی، اس مقام میں ولایت تک پہنچنے کے لیے تم جو ہے جتنا کوشش کر سکے کرو، وجاہد کوشش کرو اللہ کے راستے میں، ہاں جی، حق کا جہاد ہے اللہ کی معرفت کے باب میں، فی اللہ کے معنی نے یہ کہا ہے، فی اللہ یعنی اللہ کی معرفت کے باب میں، اللہ کی کما حق معرفت حاصل کرنے کے لیے تم جتنی کوشش کر سکتے ہیں کرو، آیات ہاں آفاق میں تم جتنا غور و فکر کر سکتے ہیں کرو، اس زمین میں، سورج میں، چاند میں جو عجائبات ہے، غرائبات ہے، ان میں تم جتنا تدبر کر سکتے ہیں کرو، کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تمہیں ادراک ہو جاتا ہے۔ واللہ جس کے سامنے میں سر سجود ہو، جس کا علم میں کتنی حکمت کی باتیں ہیں، علم و معرفت کی باتیں رکھی ہوئی، یہ سب کس نے رکھا؟ اسی نے تو رکھا ہے، پر اس کے علم کتنا وسیع ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، ہاں جی، وہ اس کا آپ کو ادا ہو جاتا ہے۔ یا آفات آفاق انسان خود اپنے اندر غور و فکر کرے، آپ کے اندر جو اللہ نے مختلف نظام رکھا ہے، ہاں جی، ان کے روحانی نظام، جسمانی نظام، ہاں جی، سب کا تمام، آنکھ کی فنکشن، کان کی فنکشن، دل کی فنکشن، آنکھ اور دماغ کی فنکشن، باقی سارے اعضاء کی فنکشن، پلس ایک روحانی قوت، روح کی تاثر، عقل کے، ہاں جی، یہ سارے نعمتیں، ان کی حقیقتیں، ان پر انسان جتنا تدبر کر سکے کریں تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی معرفت ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ایک معرفت تو اسی طرح حاصل ہو جاتا ہے عقل کے ذریعے سے، علم الیقین کی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک معرفت کیا ہے؟ اللہ کی مرشد کامل کے سرپرستی میں، یا ایک انبیاء علیہ السلام کے جن کو صحبت نصیب ہوا، ان کے زیر سایہ جو ہے ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے جانے کی وجہ سے پوری عقیدت کے ساتھ، ہاں جی، مخلصین لہ الدین ہو کر انبیاء کی جنہوں نے پیروی کیا، تو وہ بھی جو ہے اس مقامات پہ پہنچ گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بہت عظیم مرتبے پہ پہنچ گیا۔ تو ماتے وجاہد فی اللہ، اللہ کے اس حکم کی روشنی میں جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کے راستے میں جتنا چاہیے۔ یہ جہاد، اس میں جہاد اصغر بھی شامل ہے، جہاد اکبر بھی، دشمن ظاہری سے جام میں بھی جتنا تم کرو، دین کی خدمت کرو اللہ، اور جہاد باطن بھی اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے جہاد اکبر جسے کہا گیا، ہاں جی، اس میں بھی تم جتنا آگے کوشش کر سکتے ہیں کرو، جتنا خود کو پاک صاف کر سکتے ہیں کرو۔ تو اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں لیکن اکابر انبیاء و کمل اولیاء بحکم وجاہد فی اللہ کا جہاد ہی، اس آیت کی روشنی میں ایتمر یعنی کیا ہے؟ وہ معمور ہوا، اس میں حکم ہے نا جہاد کرو،
معمور ہو گیا نا، امر ہے، امر جن کو ہو گیا وہ معمور ہے۔ ائتمروا یہ سب کیا ہے؟ معمور ہوا اللہ کی طرف سے، کس چیز کا؟ بالمجاہدات، مجاہدہ کرنے کا۔ اللہ نے کہا بھائی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے تم جتنا کوشش کرنا چاہیے، جتنا کوشش کر سکتے ہیں کرو، حق جہاد ہی۔ تو دی آیت کو روشنی ساتھ اس میں وہ معمور ہو گیا مجاہدت کرنے کا، اور انہوں نے مجاہدت کیا۔ ہاں جی، وہی تمر بالمجاہدات، مجاہدت کا وہ معمور ہوا اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے مجاہدت کیا، کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وَنَالُوا اور وہ لوگ پہنچ گئے اس مجاہدت کے نتیجے میں، وہ لوگ پہنچ گئے، کہاں پہنچا؟ ہدایت سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ہدایت کے راستے پر، ہدایت سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی ہدایت کے پر وہ پہنچا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے تک رسائی ہونے کے اس راستے پہ پہنچا۔ اللہ طب کی اس اللہ کے اس قول کی روشنی میں، اس وعدے کی روشنی میں کہ اللہ نے خود فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری معرفت کے باب میں کوشش کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں، پوری عاجزی سے، پوری انکساری سے، پوری خلوص سے، تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ضرور لام تاکید بانون تاکید ہے ثقیلہ، جو امر آیا سختی سے، حق کا جہاد ہی فرمایا، نیچے کامیابی کا بھی اللہ نے پورا وعدہ فرما کے فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں ہم تک پہنچنے کے سارے راستوں کی ہم انہیں رہنمائی کریں گے۔ اللہ کی ذات صفات کے معرفت کے سارے ابواب ہم ان کو ان کے استعداد کے مطابق ہم ان کے لیے کھولیں گے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے ایسے رسول کے باب میں فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں انہیں محسوس ہوتا ہے یا نظر آتا ہے کہ کائنات میں حقیقی معنی میں موجود ذات وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، باقی سب اس کا سایہ ہے، ظل ہے، ہاں جی، اس کے عکس ہے، ظہور ہے۔ تو چونکہ اللہ نے حکم کیا وہ جاہد باللہ حق جہاد ہی، وہ معمور ہوئے اور انہوں نے اس امر پہ عمل کیا، عمل کے نتیجے میں اللہ تک پہنچنے کے راستے پہ پہنچ گیا، خدا تک پہنچ گیا، کہ معرفت کے راستے میں پہنچ گیا، اللہ کے اس وعدے کی روشنی میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہاں جی، واقعی یہ وعدے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم ہے، ہمیں یقین ہو جائے تو کوئی بھی اللہ کے راستے میں مجاہدت کریں گے تو آپ ایک مقام پہ ضرور پہنچیں گے۔ اب یہ مجاہدت کیا ہے؟ ایک تو کوئی مرشد کامل مل کر اس کے سرپرستی میں آپ کچھ مخصوص عمل کریں گے، لیکن ایک مجاہدت یہ ہے آپ نے اسلامی شریعت کے حلال حرام جائز ناجائز احکامات کو صحیح طریقے سے سیکھو۔ ہاں جیسے کہ آپ لوگ سیکھیے، الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے بعد تمام فرائض پہ سختی سے عمل کرو، ہاں، اور تمام محرمات سے سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں خود کو متقی پرہیزگار دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ نے جن چیزوں پر اور محرمات سے سختی سے بچو، ہاں جی، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے اس پر پوری خلوص دل سے ان کی معرفت حاصل کر کے بھائی اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، ادھر پھر ہمیں اہل بیت علیہ السلام علیہ آخر مادی پر ایمان لانا ہے، ہاں جی۔ اور یہ تمام ایمانیات کی چیزیں شاہ سید نے طالبان کتاب الاعتقاد میں اس کتاب میں 28 باب طالبان آپ نے بیان فرمائیں، سمجھا 28 موضوعات سے مختلف ایمانیات کے ابواب ہیں، ان تمام چیزوں کو پہچان کر آپ ان پر پوری صداقت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، دل اور زبان ایک ہو کے پوری انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود کو گواہ رکھتے ہوئے، اللہ تو میرے دل کے حالات سے آگاہ ہے، میرے دل کے احوال سے تو آگاہ ہے، یا عالم ما فی الصدور، بادشاہ ہے، ذات ہے، یا اللہ جو ہے میں تو گواہ رہنا، میں تو نے تین چیزوں پر بھی ایمان رہنے کا حکم دیا، میں ان سب پر دل و جان سے ایمان رکھتا ہوں، بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایمانیات پر ایمان رکھو۔ جتنا باب میں معرفت بیشتر حاصل کر سکتے ہیں مطالعات کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، آیات آفاق انفس میں کرتے رہو، اسے سب کو بڑھاتے رہو۔ یہ تین رکن نے آپ کو اللہ تک پہنچانے کا مجاہدات کا اصل بیس ہے، بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو مستحبات ہے نا، نوافلات ہے، اس میں آپ جتنا کر سکتے ہیں کرو، اس میں پابند نہیں ہے، اختیار ہے، لیکن آپ جتنا اس میں آگے بڑھیں گے اتنا آپ کے لیے کامیابی زیادہ ہے۔ فرائض پر تو نہیں کریں تو آپ نے پیچھے ہٹنا ہے پھر تو، لیکن نوافلات آپ کو اوپر لے کے چلیں گے۔ پھر نوافلات نفلی نمازیں بھی ہے، تلاوت کلام بھی ہے، ذکر فکر بھی ہے، خدمت خلق کے تمام ابواب بھی ہے،
حسن اخلاق کے تمام ابواب بھی اس میں شامل ہے نا۔ مستحبات کا دائرہ بہت وسیع ہے، نوافلات کے نیک اعمال کا واجب کے علاوہ، اور ان پر بھی اس میں سب جتنا اللہ کو توفیق دیتا ہے اس میں آگے بڑھو، اور مکروہات سے جو بھی اجتناب کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ مکروہات پہ آپ زیادہ جاری ہو جائیں گے، آپ کے محرمات اور کھینچ کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لاوالی آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ جو ہے اللہ کی شریعت پر آپ نے کامل عمل کیا۔ پھر ہم نرواشی ہونے کے لیے صاحب کو یقینی بات ہے اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے کی قرآن میں بہت تاکید کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور آپ کہیں فرمایا اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، ہے نا، جس طرح تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قرآن میں اس مومن کی بہت مدح ہوئی جو اللہ کو ہمیشہ جو کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹ کر، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور تو ان کی بڑی مدح ہوئی۔ تو اس کے لیے ہمیں اوراد دیا ہوا ہے، ہمیں تیوا کے دعائیں دیا ہوا ہے، وہ بھی ذکر میں شامل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی بہت بڑی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں روزانہ کے، ہر نماز کے، ہر روز کے، ہے نا، اور ہمیں وظائف دیا امیر کبیر الرحمٰن نے، انہیں کو آپ پوری خلوص سے ان کے معنی مفہوم کو سمجھ کر، جان کر، پوری انکساری سے آپ یہ ورد وظائف پڑھیں گے۔ اجازت امیر کبیر جیسے مرشد کامل کی اجازت سے یہاں لکھا ہوا ہے، انہیں نے دیا ہوا وظیفے ہیں ہمارے لیے، تو یقیناً آپ بہت سی چیزیں آپ کے لیے آپ پہ آشکار ہو جائیں گی، ہے نا جی۔ انہوں نے آپ کی اشاعت، انہوں نے جانا بھئی روز و روز دنیا مادیات کی طرف جا رہا ہے، روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگوں کی حصوں کی شخصیات کی جو ہے مرشدین کامل کی کمی ہوتا جائے گا دور آخر میں، تو لہٰذا انہوں نے پہلے ہی ہمیں رہنمائی کر کے رکھا ہے۔ تو اس میں اگر ہم تدبر سے یہ اذکار، یہ دعائیں، خصوصاً اوراد فتح آپ تدبر سے پڑھیں، یا اللہ تدبر سے پڑھیں، ملک الجبار تدبر سے پڑھیں، باقی اس میں جو دعا کے حصے ہیں تو اس میں ایک معرفت کا ایک دریا ہے، معرفت کے دریا اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے معرفت کی، اور آپ کو مست ملا بنا کے، اگر آپ کلندر بننا چاہیں تو بن جائے گا انہی چیزوں میں، واقعاً بن جائے گا۔ کلندر بننا چاہیں تو بن جائے گا، لیکن کلندری بننے اتنی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ ہوش حواس سے رکھ کر ان معارف سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، اپنے دل کو جلا بخشتے ہوئے، اور ہوش حواس قائم رکھتے ہوئے، شریعت پر مکمل پابند رہ کر معاشرے میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت اللہ کے جو ہے آپ ذمہ داری اٹھائیں، تو آپ یقیناً العلماء ورثۃ الانبیاء کے آپ وارث ہیں بلا شک شبہ۔ ابھی ہم لوگ جناب اپنے بزرگان دین خود امیر کبیر نے یہ جو وظائف سادہ دی اس کا ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، بس پتہ نہیں کہاں کہیں ہاتھ پیر مارتے ہیں، ڈھونڈتے جاتے ہیں، ابھی کبھی صحیح جگہ پر ہاتھ پڑ جاتے ہیں، کبھی غلط جگہ پہ پھنس جاتے ہیں، پھر آپ جس اعلیٰ مقام پہ وہاں سے پھر نیچے اتار کے لے آتے ہیں، دنیا کی بدعتوں کا آپ کو شکار کرا دیتے ہیں۔ بھائی ایک واضح راستہ آپ کو دیا ہوا ہے، امیر کبیر جیسے ایک ولی کامل کے نام راستہ دیا ہوا ہے، وظائف بھی دیا ہوا ہے، نوافلات بھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہی دیا ہوا ہے، تو ہمیں کوئی پریشان والی بات ہی نہیں ہے، راستہ صاف ہے، واضح ہے، مجاہدت کے باب دیا ہوا ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ یہی عمل اگر آپ کر سکیں بلا شک آپ اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات، اولیاء اللہ کی بہت مدارش ہے، لیکن ایک نہ ایک درجے میں آپ ضرور پہنچ جائیں گے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، دل و جان سے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہے، وہی اللہ کے دوست ہیں، اس راستے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ شب روز اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، دین کو سمجھیں، صحیح سمجھ کر لوگوں کو اللہ کے دین کی رہنمائی کرتے رہیں۔ تو یہ جو آیت ہے مجاہدات کا حکم بھی ہے، کامیابی کا وعدہ بھی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں دیا ہوا ہے، اور ہمیں راستہ بھی صاف، ہمیں کبھی جیسے عظیم حاصل شاست جیسے عظیم حاصل نے فقہ و شریع میں عقائد بھی ہمیں دیا ہوا ہے، ایمانیت بھی، فروعات بھی دیا ہوا ہے، بس عمل کی ضرورت ہے نا۔ اگر ہم اسی پر سچائی سے، خلوص دل سے چلیں تو بہت سی کامیابیاں آپ کو حاصل ہوگا، روحانی باب میں بھی، روحانی باب میں بھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے انشاءاللہ۔